رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج جمعرات شریف کا دن ہے اور 13 ماہ سفر ایام بیت ہیں، اور ایام بیت کے روزے بڑی ہی فضیلت والے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس پہ بڑی ہی شدت سے مداومت فرمائی ہے، یعنی کہ مسلسل اس پہ عمل کیا ہے کہ چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، آقا علیہ السلام نے ان 3 روزوں کا اہتمام کیا ہے. یہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے اس کو ایام بیت کہتے ہیں، اور ان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے ہر ماہ کی یہ 3 روزے رکھے تو گویا ایسا ہے کہ تمام زمانے کے روزے رکھے اس. الحمدللہ، سبحان اللہ. اور ایام بیت ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے یہ چاند پوری رات چمکتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے کہ رات میں دن کا سما ہو جاتا ہے، چاندنی مکمل ہوتی ہے، چمکدار روشن. تو اس کو بیت کو سفید کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ ایام بیت ہیں کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاندنی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، چاند پورا ہوتا ہے اور ساری رات چمکتا ہے. تو پھر الحمدللہ ان کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے، اور حضور نے یہ روزے قضا نہیں فرمائے ہیں، اور چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو، آپ نے ان روزوں کا اہتمام فرمایا ہے. تو روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہوں، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. روزے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے بڑی ہی پابندی سے یہ روزے رکھے ہیں. اور روزہ جو ہے وہ ایمانی قوت فراہم کرتا ہے، زبان و دل، ہاتھ و پیر، آنکھ و کان اور جسم و روح کو صاف اور شفاف اور پاکیزہ بناتا ہے، اور اعضائے جسم کو روزے کی حالت میں اپنے خالق کی رضا کا طالب بناتا ہے. اس لیے روزے کا خاص اہتمام کرنے سے آج کے پرفتن دور میں خود کو شیطانی حملے اور زمانے کے شر و فتن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. رمضان کا فرض روزہ سال بھر میں ایک بار ہی آتا ہے. اس کے علاوہ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے اپنی سہولت کے مطابق نفلی روزوں کا اہتمام کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے متعدد قسم کے نفلی روزے رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ ایام بیت کے روزوں کی ہے جن کی بڑی فضیلت آئی ہے. روزوں کے عمومی فضائل اپنی جگہ، خصوصیت کے ساتھ بھی ایام بیت کے روزوں کے فضائل وارد ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان پر ہمیشگی برتی ہے اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، ترجمہ کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لینا، اس سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان بن ابو العاص
عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس طرح تم میں سے کسی شخص کے پاس جنگ میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ دوزخ کی آگ سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ کے 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کے طریقے کی اتباع نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں، ایسے کام ہم سے لے اللہ عز و جل کہ وہ اس کی رضا کے ہوں، اس کے محبوب کی رضا کے ہوں، گناہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع مکمل نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما کر جنت البقیع کو ہمارا مدفن بنائے، اللہم آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ وقت افطار ہے، آئیں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے میری مل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا بھی ایصال ثواب جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا فتاح یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام بید الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اے مالک و مولا، جو درود شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، تسبیحات پڑھیں، یا اللہ دلائل الخراج شریف کا حفظ پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، یا اللہ جو سورہ یاسین شریف پڑھی، سورہ درود غوثیہ پڑھا گیا، ہمارے اسلامی بھائیوں بہنوں نے یا اللہ جو درود پاک پڑھ کر میری ملک کیا کثیر تعداد میں، یا اللہ جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، حصول ثواب کی نیت سے آج جمعرات شریف ایام بیت کا روزہ رکھا گیا، یا اللہ جو ہمارے سامنے طعام حاضر ہے، جو گھر میں تمام دن میں درود پاک پڑھا گیا، قرآن پاک ہوا، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور فرما، اس کا بہترین اجر و ثواب ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک کو تحفتاً ہدیتاً پیش فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام یہ صابطین کے اہل ایمان امتیوں کو پہنچا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہدائے غزوات و سریات، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، مفسرین اکرام، محدثین اکرام، مجتہدین اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع المسلمین و مسلمات مومنات کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں، تمام صلوات القادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، آبادانیہ، فریدیہ، ابراہیمی کو بزرگان سلسلہ کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں، ان تک پہنچا۔ بالخصوص سیدنا پیران پیر دستگیر سید محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت امیر خسرو
حضرت کمال الدین علامہ حضرت سیدی گیسو دراز بندہ نواز کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. حضور سیدنا آدم بنوری، حضرت طاہر بندگی، سعد بخاری لاہوری، حضرت عباسی قرشی، میر زکریا صاحب رحمۃ اللہ، صوفی شاہ بدانی، حافظ شاہ فریدی، شاہ مسلم بنانی، شاہ نثار، شاہ جعفر الفریدی، شاہ سید مرشدی مولائی پیر و مرشد مفتی محمد ابراہیم فریدی قدس العزیز کی روح کو یا اللہ. مولانا الیاس ستار قادری، جملہ اولیاء اللہ مشائخ الزام کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب. ماں باپ کے ماں باپ، اعزاء، اقربا، دوست، احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اور جو ابھی اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ سب کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. بالخصوص قبلہ والد ماجد محمود رضا فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ ثواب. والدہ ماجدہ فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. بھائی صاحب نمز قاضی صاحب میں خاندان کے تمام مرحومین، آقا علیہ السلام کی تمام اہل ایمان امت جنہوں جو قیامت تک آئے گی، سب کو یا اللہ یہ ثواب ایصال. بالخصوص یا اللہ یا ارحم الراحمین سید صوفی اصغر شرف خالد محمود نقشبندی، محمود ذوالفقار حسین ناطقاں، یوسف میمن، حاجی یعقوب میمن کی زوجہ اور تمام دوستوں، احباب اور اپنے ساتھ سلسلے میں شامل ہونے والے ان کو، ان کے والدین کو، اور جنہوں نے بھی سال ثواب میرے ساتھ مجھے کیا، پروردگار میری مل کیا، ان سب کو، ان کے والدین کو یہ ثواب ایصال کرتا. یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. پروردگار اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں تجھ سے مالک و مولا. یا اللہ ہماری گناہوں کو، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار. یا اللہ اپنی رضا میں راضی رکھ پروردگار، اپنی رضا میں راضی رکھ مالک و مولا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ایسے کام لے ہم سے یا اللہ جو تیری رضا کا سبب ہو، تیرے محبوب کی رضا کا سبب ہو. گناہ سے، معصیت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار عالم، جیسے ہمارے والدین نے ہم پہ بچپن میں رحم کیا، پالا پوسا، شفقت کی، یا اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما. یا اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی بے حساب حتمی مغفرت فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ مالک و مولا. یا اللہ زوال نعمت سے بچا لے. اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو یا رب العالمین قرض کی ادائیگی میں مبتلا ہیں، یا اللہ قرض میں، اپنے رزق میں یا اللہ تنگی کا شکار ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کے مسائل کو، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ حل فرما مالک و مولا. سب کی حاجت روائی فرما اے مالک و مولا. یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار ہمارے افسر ریاض بھائی، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، والدہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کی اولادوں کو، سب کو اپنی بھلائی میں حفظ و امان، بھلائی، خیر، برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین تیری ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا. پروردگار کرم فرما. اے مالک و مولا، سب ہمارے سلمان دیوان بھائی اللہ ان کو، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. محمد کو دین اسلام کی پہ عمل پیرا فرما. نماز کا پابند کر دے پروردگار. بچیوں کے نصیب بلند فرما پروردگار. نیک رشتے عطا فرما پروردگار. اے مالک و مولا، اے ارحم الراحمین ہمارے شیراز تنولی کو مکمل شفا عطا فرما پروردگار. اس کو مکمل اپنے پیروں پر کھڑا کر یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. اس کے بیٹے عمر فاروق کو عاشق رسول، عالم دین بعمل بنا پروردگار. اس کے والدین، گھر والوں کو، سب کو پروردگار سب کی بخشش و مغفرت فرما. مشتاق بھائی کی مغفرت فرما. مشتاق بھائی کو ایصال ثواب کیا
وسیم مدنی کی والدہ کو، ساس صاحبہ کو ایصال ثواب کیا، یا اللہ وسیم مدنی کی والدہ کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اویس کو، وسیم کو، فرید میاں کو، زاہد میاں کو، جمیلہ بہن کو، ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز پروردگار۔ فرقان بھائی کے بیٹے کو شفا عطا فرما، مجاہد بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرما، تنویر عباسی بھائی کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، میں جو دعا تیری بارگاہ میں کر سکا، جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا مالک عرض کیا، جو مجھ سے کہہ بھی نہ سکے، اور پروردگار تو جانتا ہے ان کے دلوں کے حال کو۔ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ دست بدعا ہیں، وہ اپنی زبان حال سے تیری بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ مالک و مولا، ان کی تمام دعاؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار کرم فرما۔ جو بچیاں اپنے رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے مالک و مولا ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، پروردگار ان کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھ۔ یا اللہ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے جو داخل سلسلہ ہیں، یا اللہ ان پہ بھلائی، خیر، برکت عطا فرما۔ یا اللہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما۔ کچھ بچیاں جن کے رشتے یا رب العالمین ہو رہے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو اپنے گھروں میں شاد و آباد، ساتھ خیریت کے سب معاملات فرما۔ اے پروردگار عالم، کچھ لوگ پریشان حال ہیں، گھر میں راشن کی تنگی کا شکار ہیں، رزق میں تنگی کا شکار ہو گئے ہیں، پروردگار محبوب کریم کا واسطہ ان کے لیے آسانی فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے لیے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار کرم فرما، آزمائش سے نکال، پروردگار کرم فرما، صبر کی توفیق عطا فرما، کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہو خاتمہ ایمان پہ مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ میرے بچوں کو بھی دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دین کی، دنیا کی، ان کے ایمان کی، یا اللہ ان کی سلامتی عطا فرما۔ پروردگار کرم فرما، یا ارحم الراحمین رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ آفات، بلیات، حادثات سے حفاظت فرما، یا اللہ کرم فرما۔ یا اللہ ونٹر کا ٹائم ہے، پروردگار یہ وبا ہمارے درمیان میں ہے، یا اللہ بیماری ہے، یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو مکین گنبد خضرا، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔